بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے جو سمارٹ سلیبس دیا گیا ہے بورڈ کی طرف سے، اس کے اکارڈنگلی جو کویسچنز، شارٹ کویسچنز، ایم سی کیوز اور لانگ کویسچن بنتے ہیں ان کا انشاءاللہ تذکرہ کرتے ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے چیپٹر کے حوالے سے کہ کون کون سے ایم سی کیوز، شارٹ کویسچن بنتے ہیں اور کون کون سے کویسچنز سکپ کیے گئے ہیں۔ تو چیپٹر 1 میں سے سب سے پہلے عقائد اسلام کا کویسچن ہے، اور عقائد اسلام میں پوچھا جاتا ہے کہ عقیدہ سے کیا مراد ہے۔ اس کا جواب ہے کہ عقیدہ کا لفظ عقد سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے گرا لگی چیز۔ اصطلاح میں عقیدے سے مراد انسان کے ایسے نظریات جو اس کے اعمال کے وقوع کا سبب بنے، یعنی انسان کے ایسے نظریات کہ جس کی وجہ سے انسان کوئی کام کرتا ہے، ان نظریات کو عقائد کہا جاتا ہے۔ اگر ایم سی کیو میں پوچھا جائے تو اس کے اندر آپ سے پوچھا جائے گا کہ عقیدہ کا لفظی مطلب کیا ہے، یعنی لغوی معنی کیا ہے، تو اس کا جواب پہلی لائن میں لکھا ہوا ہے، گرا لگی ہوئی چیز۔ اگلا سوال ہے عقیدہ اور عمل کی مثال لکھیں۔ یہ شارٹ کویسچن آئے تو اس کا جواب یہ ہے کہ عقیدہ کی مثال بیج کی ہے اور عمل کی مثال پودے کی ہے۔ جیسا بیج ہوتا ہے ویسا ہی پودا ہوتا ہے، اسی طرح جیسا عقیدہ ہوگا ویسا ہی عمل ہوگا۔ یعنی اگر ہم نے سیب کا بیج کاشت کیا تو اس کے اوپر جو درخت لگے گا اس سے سیب ہی اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ جو مرضی دے دے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے اس کے مطابق جیسا بیج ہوتا ہے ویسا ہی پودا ہوتا ہے۔ تو اسی مثال کے تحت جیسا انسان کا عقیدہ ہوتا ہے ویسا انسان کا عمل ہوتا ہے۔ شارٹ کویسچن کے اندر یہ تو اس طرح پوچھا جائے گا، لیکن جو ایم سی کیو ہے اس کے اندر یہ پوچھا جائے گا کہ عقیدہ کی مثال لکھیں، تو نیچے 4 آپشنز میں سے بیج کی مثال، اسی طرح عمل کی مثال ہو تو پودے کی اس کا جواب لکھیں گے۔ اگلا کویسچن ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد پر آیت لکھیں۔ تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 یہ آپ کو لکھنی ہے، اس کی عربی یاد کر لیں۔ لیکن عزیز طلباء اور طالبات، جس وقت آپ آیت لکھ رہے ہوں تو شارٹ کویسچن میں لکھی جانے والی آیت کے اندر آپ نے اعراب نہیں لگانے، یعنی زبر زیر نہیں لگائیں، کیونکہ اگر زبر زیر لگانے میں وہ غلطی ہو گئی تو آپ کا آیت لکھنا بھی فائدہ نہیں دے گا، بلکہ وہ زبر زیر کی غلطی سے آپ کے نمبر کٹ سکتے ہیں۔ تو یہ آیت میں پڑھ دیتا ہوں، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ اس کا ترجمہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، اور لیکن اصل نیکی اس کی ہے جو اللہ اور یوم آخرت اور فرشتوں اور کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے۔ اور اگر ریفرنس پوچھا جائے تو سورۃ البقرہ اس کا ریفرنس ہے۔ اس کے بعد سوال آتا ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد تحریر کریں۔ آیت کے لیے تو صرف عربی لکھیں گے، ترجمہ پوچھا جائے تو ترجمہ جیسے پہلے ذکر کر دیا، اور اگر یہ پوچھا جائے کہ اسلام کے بنیادی عقائد تحریر کریں تو اگر آپ صرف ترتیب سے نام بھی دے دیں، جیسے نمبر 1 اللہ پر ایمان، نمبر 2 آخرت پر ایمان، نمبر 3 فرشتوں پر ایمان، نمبر 4 کتابوں پر ایمان، اور نمبر 5 رسولوں پر ایمان، تو تب بھی اس کا جواب درست تصور کیا جائے گا۔ اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ نمبرنگ دی ہوئی ہے میں نے، تو نمبرنگ کے اندر ایم سی کیوز اس طرح بنتے ہیں، مثال کے طور پر کہ آیت کے مطابق تیسرا بنیادی عقیدہ کون سا ہے، تو وہاں پر اس کا جواب ہوگا فرشتوں پر ایمان۔ دوسرا بنیادی عقیدہ کون سا ہے؟ آخرت پر ایمان۔ پہلا بنیادی عقیدہ کون سا ہے؟ اللہ پر ایمان۔ تو جب آیت کے حوالے سے پوچھا جائے گا تو یہی اس کی ترتیب رہے گی، اور کسی بھی ترتیب میں پوچھا جا سکتا ہے ایم سی کیوز کے اندر۔ نیکسٹ کویسچن ہے کہ ایمان بالغیب سے کیا مراد ہے؟ غیب کہتے ہیں اس چیز کو جو نظر نہ آتی ہو، جو ہمارے سے پوشیدہ ہو۔ تو اصطلاحی معنی اور ڈیفینیشن یہ بنے گی کہ ایسی تمام باتوں پر ایمان لانا جن پر ایمان لانے کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، مگر ہمارے حواس ان کا ادراک کرنے سے قاصر ہیں۔ یعنی سادہ الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو چیزیں ہم نے نہیں دیکھی مگر اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے کہ وہ یہ ہیں، تو ان پر ایمان لانا ایمان بالغیب کہلاتا ہے۔ جیسے جنت نہیں دیکھی، جہنم نہیں دیکھی، پل صراط نہیں دیکھا، لیکن ہم چونکہ
اللہ اس کے رسول کے کہنے کی وجہ سے ان سب پر ایمان لاتے ہیں، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب، بن دیکھے ایمان لانا۔ اگلا سوال جو ہے وہ توحید کے ٹاپک سے ہے کہ توحید کے اصطلاحی معنی لکھیں کہ توحید کسے کہتے ہیں۔ توحید کہتے ہیں واو ہے دال اس کا مادہ ہے، اور یہ اس کا مطلب ہوتا ہے ایک اکیلا، اور ڈیفینیشن اس کی یعنی اصطلاحی معنی یہ ہے، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس جیسی صفات کسی اور میں نہیں، وہی خالق مالک رازق ہے، نفع نقصان زندگی صحت بیماری سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے، تو لہٰذا اسی کی عبادت کی جائے اور اسی سے مانگا جائے، اسے توحید کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ نے ایک آیت لکھنی ہے، یہ آیت بہت آسان ہے، عموماً ہم لوگوں کو یہ آیت آتی ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اس کے بعد اگلا کویسچن ہے جو اس میں آتا ہے، توحید ذات سے کیا مراد ہے؟ توحید ذات سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے ایک ہے، دو نہیں، تین نہیں، زیادہ نہیں، تو اس کو توحید ذات کہتے ہیں۔ اس کے اندر بھی وہی آیت آپ لکھ سکتے ہیں، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، توحید صفات سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے اعتبار سے ایک ہے، یعنی ایٹریبیوٹ کا پوچھا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں صفات کون سی ہیں، اور وہ صفات کے اعتبار سے ان صفات میں اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ مثلا اس جیسی صفات کسی اور میں نہیں، جیسے وہ دیکھ سکتا ہے کوئی اور نہیں دیکھ سکتا، جیسے وہ سن سکتا ہے کوئی اور نہیں سن سکتا، جیسے اس کا علم ہے کسی اور کا علم نہیں ہے۔ وہی اکیلا رزق دینے والا ہے، اولاد دینے والا ہے، صحت عطا فرماتا ہے، یعنی ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں لیکن آنکھیں موجود ہوں تو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آنکھیں موجود نہ ہوں تو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ تو اسی طرح لیکن اللہ رب العزت کے حوالے سے یہ بات یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالی کتنے بلند ہیں کہ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر اللہ کی کرسی، پھر عرش، پھر اللہ وہاں سے ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری ایک ایک بات کو سن رہا ہے، تو ہم ایسے نہیں دیکھ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ جیسی صفات جیسی اللہ میں ہے وہ کسی اور میں نہیں، یعنی جو اللہ کام کر سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد آگے تیسرا سوال اس کا یہ بنتا ہے اقسام میں کہ صفات کے تقاضوں میں توحید سے کیا مراد ہے۔ صفات کے تقاضوں میں توحید سے مراد کو سمجھنے سے پہلے یہ بات واضح کر لی جائے کہ جب اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس جیسی صفات کسی اور میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی خالق مالک رازق، نفع نقصان زندگی موت صحت بیماری ہر چیز اسی کے اختیار میں ہے، تو پھر ان صفات کا تقاضا یہ ہے کہ جب سب کام وہ کر سکتا ہے تو پھر اسی کی عبادت کی جائے، اسی سے مانگا جائے، اسی سے دعا کی جائے، اسی سے امید لگائی جائے، اسی پہ بھروسہ کیا جائے، اور جیسے ڈرنے کا حق ہے صرف اللہ سے ہی اسی طرح ڈرا جائے۔ تو اسے توحید صفات کے تقاضوں میں اس چیز کو توحید کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو آیت آپ لکھیں گے یہ بھی بہت آسان ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ اگر شارٹ کویسچن لکھ رہے ہیں تو صرف ترجمہ بھی لکھ دیں گے تو انشاءاللہ اس میں پورے آپ کو نمبر مل جائیں گے، لیکن چونکہ آیت کے ایک اپنے اثرات ہوتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے ساتھ آیت لکھ دی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہے اگلا کویسچن ہے توحید کے ٹاپک میں سے کہ سورۃ الاخلاص مع ترجمہ لکھیں، یعنی کسی وقت لکھا آتا ہے کہ سورۃ الاخلاص عربی میں لکھیں، اور کبھی لکھا آتا ہے کہ اس کا ترجمہ لکھیں۔ تو جو سورۃ الاخلاص ہے تو یہ جب لکھیں گے، میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ عربی جب لکھیں گے تو اس کی زبر زیر نہیں ڈالیں گے، یعنی اعراب نہیں ڈالیں گے۔ تو یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اب بچے لکھتے ہوئے یہ آخری آیت میں ولم یکن لاہ پڑھ لکھ دیتے ہیں، اور پڑھنے بھی عام طور پہ غلطی کرتے ہیں، اس کی اصلاح کر لیجئے، ولم یکن لہ، کل لاہ کا ترجمہ بالکل غلط ہو جائے گا، اصل لفظ ہے کل لہ کفوا احد۔ ترجمہ ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا مہربان ہے۔ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، اور نہ کبھی کوئی اس کا کوئی برابر ہے، یعنی اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اگلا ٹاپک جو ہے وہ شرک کے حوالے سے ہے۔ تو سوال ہے کہ شرک سے کیا مراد ہے؟ تو شرک کا لغوی معنی سمجھ لیں، شرک کہتے ہیں حصہ داری کو، یہ MCQs میں پوچھا جاتا ہے۔ ڈیفینیشن کے اندر جو شارٹ کویسچن میں پوچھی جائے گی اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو بھی خدا کہنا، اللہ تعالیٰ جیسی صفات کسی اور میں بھی سمجھنا،
اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے بھی مانگنا اور عبادت کرنا یہ شرک کہلاتا ہے۔ اس کے ساتھ عربی کی آیت لکھی ہوئی ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اب میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ اگر آپ صرف ترجمہ بھی لکھ دیں گے تو تب بھی کام ہو جائے گا، اگر یہ ترجمہ بھی نہ لکھیں تب بھی کوئی بات نہیں، آپ کا شارٹ کوسچن کلیئر ہو جائے گا، لیکن اچھا امپریشن یہ پڑتا ہے کہ آپ ساتھ ترجمہ بھی لکھیے۔ اس کے بعد اگلا کوسچن ہے ذات میں شرک سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو بھی خدا کہنا، یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ایک نہیں ہے بلکہ 2، 3 یا اس سے بھی زیادہ ہیں، اسے ذات میں شرک کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی مذمت میں ارشاد فرمایا کہ لا تتخذوا الہین اثنین۔ اب یہ تتخذوا اور الہین کے درمیان 2 الف ہے، یا ایک الف جو ہے وہ تتخذوا کے آخر میں ہے اور ایک الہین کے شروع میں ہے۔ تو جب یہ اگر آیت آپ نے لکھنی ہے تو زبر زیر تو نہیں ڈالنی، لیکن ان دونوں الف کو لکھنے کا خیال رکھنا ہے۔ خالی ترجمہ بھی لکھ دیں، وہ کیا ہے، تم 2 معبود نہ بناؤ۔ اسی طرح اگر آپ صرف قل هو اللہ احد جو پہلے آپ نے یاد کی ہوئی ہے وہی لکھ دیں گے تو وہ بھی کافی ہے، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اگلا سوال ہے صفات میں شرک سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ جیسی صفات کسی اور میں بھی سمجھنا، یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کوئی اور بھی دیکھ سکتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ سن سکتا ہے کوئی اور بھی سن سکتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا علم ہے کسی اور کو بھی ہر بات کا علم ہے، کوئی اور بھی رزق، اولاد، صحت، زندگی، کوئی بھی چیز ایسی دے سکتا ہے، تو اگر یہ تصور ہوگا تو یہ صفات میں شرک کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی مذمت میں ارشاد فرمایا لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ ضرور کر لیجئے گا، اچھا امپریشن ہے اگر یہ ڈیفینیشنز کے ساتھ ترجمہ کر لیں تو انہی ڈیفینیشنز کو اگر آپ اکٹھا لکھ دیں شرک والے کوسچن میں تو تب بھی آپ کو کوسچن بڑا اچھا اور کمپریہنسو ہو سکتا ہے اور اچھے مارکس مل سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے صفات کے تقاضوں میں شرک سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے بھی مانگنا، کسی اور کی عبادت کرنا، کسی اور سے ڈرنا، یہ صفات کے تقاضوں میں شرک کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی مذمت کے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا، کسی اور کی عبادت کرنا، اس بات کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ یہ آیت آپ نے پہلے صفات کے تقاضوں میں توحید کے اندر بھی یہی ریفرنس یاد کیا تھا اور یہاں پر بھی یہی آپ استعمال کر لیں گے۔ اس طرح ایک آیت یا اس کا ترجمہ یاد کیا ہوا دونوں کوسچنز کے اندر کام آ سکتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ ہے توحید کے انسانی زندگی پر اثرات کے حوالے سے۔ یہ لانگ کوسچن کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے، توحید اور اس کی اقسام بھی لانگ کوسچن بن سکتا ہے، شرک اور اس کی اقسام بھی لانگ کوسچن ہو سکتا ہے۔ تو شارٹ کوسچن کے اعتبار سے اگر یہ آ جائے تو یہ میں نے کافی ساری ہیڈنگز لکھ دی ہیں تقریباً 8 کے قریب، تو ان میں سے کوئی بھی ہیڈنگ آپ لکھ دیں گے تو اس کے ساتھ اس کی 2، 3، 4 لائنوں کی وضاحت کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو نمبر 2 میں سے 2 مل جائیں گے اگر یہ شارٹ کوسچن میں آتا ہے۔ مثلا عزت نفس کا تحفظ، عاجزی، انکساری، بہادری، پرہیزگاری، نیکی سے محبت اور برائی سے نفرت، اللہ کا خوف، وقت کی قدر، رجائیت یعنی پر امید ہونا۔ تو جب کبھی آپ نے کوئی چیز لکھنی ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ نے اس کی تقریباً 3 لائنوں کی اگر آپ وضاحت کر دیں 2 ہیڈنگز میں، ہر ہیڈنگ کی 2 سے 3 سے 4 لائنوں کے درمیان اگر آپ وضاحت کر دیں تو اس سے آپ کا امپریشن اچھا ہوتا ہے اور نمبر پورے مل جاتے ہیں۔ اگلا کوسچن ہے جی رسالت کے حوالے سے کہ نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی کا لفظی مطلب ہے خبر دینے والا، یہ نبا ان سے ہے خبر، اور نبی خبر دینے والا، مطلب کہ ایسا انسان جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو اور وہ اس کی خبر لوگوں کو دے، اسے نبی کہتے ہیں۔ اسی طرح رسول کسے کہتے ہیں؟ یہ شارٹ کوسچن آ جاتا ہے تو اس کے اندر جو ہے پہلا MCQ کے طور پہ بنتا ہے کہ اس کا لفظی مطلب کیا ہے؟ تو رسول کا لفظی مطلب ہے قاصد، یعنی پیغام دے کر بھیجا گیا۔ تو اس کی ڈیفینیشن یہ بنتی ہے کہ ایسا انسان جس پر اللہ پاک کی طرف سے وحی نازل ہو اور الہامی کتاب یعنی الگ سے شریعت دے کر لوگوں کی طرف ان سے بھیجا گیا ہو اور وہ اس شریعت کی لوگوں کو خبر دے، ان کی تعلیم دے، اسے رسول کہتے ہیں۔ اور اللہ پاک کی طرف سے رسول کی خاص طور پر حفاظت بھی کی جاتی ہے، یعنی قرآن مجید میں آتا یقتلون الانبیاء، بعض لوگوں نے اپنے وقت کے اندر نبیوں کو قتل کیا لیکن رسولوں کے اوپر کوئی بندہ غلبہ نہیں پا سکا۔ تو یہ اس کی ڈیفینیشن ہو گئی۔ اب اگلا سوال یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ جو نبی کی ڈیفینیشن ہے وہ بھی لکھ دیں اور جو رسول کی ڈیفینیشن ہے اگر آپ وہ بھی لکھ دیں تو دونوں کی ڈیفینیشن لکھنے کے ساتھ ہی یہ ان کا فرق ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے اگلا سوال ہے کہ نبوت اور رسالت کی اہمیت بیان کریں، یا انبیاء علیہ السلام کو کیوں بھیجا گیا؟ یہ میں نے 2 سوال لکھے ہیں، اس کا مطلب ان دونوں سوالوں کا ایک ہی جواب ہے اور وہ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا ہے
اور ان پر اپنی وحی نازل فرمائی تاکہ وہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات بتائیں اور اس پر عمل کر کے دکھائیں، پھر انسان ان پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ یعنی انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا، اور اس لیے بھیجا کہ وہ دنیا اور آخرت میں ان کے طریقوں کے اوپر عمل کر کے کامیاب ہو سکے۔ اگلا سوال ہے کہ ایمان بالرسل سے کیا مراد ہے، یعنی رسولوں پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر دور میں جو بھی رسول بھیجے وہ سب کے سب برحق تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے۔ تو اس بات ان پر ایمان لانا کہ وہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے، مگر اللہ کے حکم سے اب ہم عمل جو ہے وہ صرف آخری نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کریں گے، تو یہ ایمان بالرسل کہلاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات لکھیں۔ یہ دو خصوصیات شارٹ کویسچن میں پوچھی جاتی ہیں، تو میں نے یہاں پہ 3-4 لکھ دی ہیں۔ عمومیت یعنی سب کے لیے پیغمبر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی خاص قوم کے لیے نہیں۔ جامعیت یعنی پہلی شریعتوں کی سب باتیں ان کے اندر موجود ہیں لیکن آسان طریقے سے ہیں۔ سابقہ شریعتوں کے منسوخ کرنے والے ہیں، یعنی پہلی شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں، صرف اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت باقی ہے اور اسی پہ عمل میں نجات ہوگی۔ اسی طرح محفوظ کتاب کے حامل کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن دیا گیا وہ محفوظ ہے۔ اچھا، اس کے اندر یہ ہیڈنگ جب آپ لانگ کویسچن کے اندر دیکھیں گے بک سے، وہاں پر ایک آیت دی ہوئی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 ہے کہ بے شک ہم نے اس ذکر کو یعنی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو یہ ایم سی کیوز کے لیے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ قرآن کی حفاظت کون کرنے والا ہے۔ اسی طرح یہ شارٹ کویسچن میں الگ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ حفاظت قرآن پر کوئی آیت لکھیں، تو اس کی عربی آیت وہاں پہ کرنی ہوگی۔ اس کے علاوہ ختم نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ مکمل دین، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا گیا۔ اور اسی طرح سنت کی حفاظت، یہ الگ سے ویری امپورٹنٹ شارٹ کویسچن کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کیوں کی گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت اس لیے کی گئی تاکہ تمام لوگ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کر سکیں، اور قیامت تک چونکہ تک کوئی نبی نہیں آ رہا تھا تو لہٰذا کس نبی کی سنت پر عمل کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو محفوظ کر دیا تاکہ لوگ اس کے اوپر عمل کریں اور نجات پا سکیں۔ اسی طرح اگلا سوال ہے وہ ہے کہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ ختم نبوت سے مراد ہے کہ ختم کا لفظی مطلب ہے انجام یا مہر۔ تو ختم نبوت سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے، یہ ہے ختم نبوت۔ اور اگر الگ سے ایم سی کیو پوچھا جائے تو اس کا لفظی مطلب ختم کا پوچھا جاتا ہے جو اوپر لکھ دیا ہے پہلی لائن میں کہ مہر یعنی انجام، لاسٹ، سیل آف آل پروفٹس۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ ختم نبوت پر آیت لکھیں۔ تو یہ عربی آیت لکھنی ہوتی ہے، زبر زیر نہیں ڈالیں گے، اور آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ترجمہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ سورۃ الاحزاب ہے۔ پوچھا جاتا ہے کہ کس سورت کے اندر یہ آیت موجود ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا جا رہا ہے؟ تو یہ سورۃ الاحزاب ہے، ویری امپورٹنٹ ریفرنس۔ اس کے بعد آگے ہے کہ ختم نبوت پر کوئی حدیث لکھیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ یہاں پہ بھی زبر زیر نہیں لگائیں گے، عربی اس کی یاد کر لیں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے عقیدہ ختم نبوت میں اجماع صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کیا مراد ہے؟ سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اس بات پر اتفاق ہے، یعنی وہ اس مسئلے میں جمع ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ ہی کوئی رسول ہے۔ جو کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے گا یا کسی جھوٹے نبی کو مانے گا وہ بھی کافر ہوگا۔ تو اس بات پر اکٹھا ہونا، اتفاق ہونا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا، اسے اجماع صحابہ کہتے ہیں۔ اور اجماع امت کسے کہتے ہیں؟ اگر تمام امت کا چونکہ ہم اسی بات پر اتفاق ہے تو اسی پورے عقیدے کو بیان کر کے اس پہ کہنا کہ ساری امت کا اس بات پہ اتفاق ہے، اس کو اجماع امت کہتے ہیں۔ آگے ہے جنگ یمامہ سے کیا مراد ہے؟ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ایک جھوٹے آدمی نے نبوت کا ایک جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ اس بندے کا نام مسیلمہ کذاب تھا۔
اس کے خلاف یمامہ کے مقام پر ایک جنگ لڑی گئی. اس مقام پر جنگ لڑنے کی وجہ سے اس جنگ کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے، اور اسی جنگ میں یہ مسیلمہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا مارا گیا. اس کے بعد اگلا ہے کہ ختم نبوت پر کوئی 2 عقلی دلائل ذکر کریں. تو اس میں جو آپ نے پہلے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں پڑھا ہے، یہی جو ہے خصوصیات میں سے 6 خصوصیات میں سے کوئی سی 2 لکھ دیں گے. میں نے یہاں پہ 2 لکھی ہیں کہ جیسے نیا نبی اس وقت آتا ہے جب اس سے پہلے اتاری گئی الہامی کتاب میں تبدیلیاں کر لی جائیں. تو قرآن مجید چونکہ محفوظ کتاب ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، لہذا جب تبدیلی نہیں ہوئی تو نئے نبی کی بھی ضرورت نہیں بنتی. نمبر 2، پہلے نبی خاص علاقے قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے، دوسرے علاقوں کے لیے نئے انبیاء کی ضرورت باقی رہتی تھی. تو جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوری دنیا کے لیے نبی ہیں تو اب نئے نبی کی بھی ضرورت باقی نہیں رہی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر آپ کو بقایا پہلے چیپٹر کے جو شارٹ کویسچن ہیں امپورٹنٹ، اور MCQs اور لانگ کویسچن میں کس طرح کرنا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ ذکر کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.